ایک خوبصورت اور سرسبز جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں دو ننھے بندر رہتے تھے جن کے نام تھے پپو اور گپو۔ دونوں بہت زیادہ شرارتی تھے، کبھی کسی پر پتے پھینک دیتے، کبھی کسی کو چھیڑتے۔ ان کے امی ابو بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا سا زرافہ بھی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا مٹھو۔ اس کی گردن لمبی تھی اور ٹانگیں بھی لمبی تھی، مگر دل بہت نرم اور صاف تھا۔ وہ سب سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مٹھو گھاس کھاتے کھاتے اس حصے میں آ گیا جہاں پپو اور گپو درختوں سے پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے۔ پپو نے حیران ہو کر کہا، گپو، یہ کیسا عجیب جانور ہے؟ اس کی گردن تو بہت لمبی ہے۔ دونوں درخت کی شاخ پر بیٹھ کر بولے، لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ مٹھو نے نرمی سے جواب دیا، میرا نام مٹھو ہے، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ یہ سن کر پپو اور گپو زور زور سے ہنسنے لگے۔ گپو نے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر مٹھو پر پھینک دیا۔ پھل اس کے منہ پر لگا اور پھٹ گیا۔ بیچارہ مٹھو اداس ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد پپو اور گپو نے سوچا کہ آج جنگل میں دور تک گھومنے چلتے ہیں۔ صبح سویرے وہ چپکے سے نکل گئے۔ کھیلتے کھیلتے وہ ایک درخت پر جا بیٹھے۔ نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ جب شیر نے گھرایا تو دونوں ڈر گئے، مگر پھر بھی انہوں نے شرارت کی اور ایک پھل شیر پر پھینک دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر لگا۔ شیر غصے سے دھاڑا، کون ہے؟ نیچے آؤ۔ شیر نے زور کی چھلانگ لگائی۔ اب پپو اور گپو کی حالت خراب ہو گئی۔ نہ نیچے اتر سکتے تھے، نہ اوپر جا سکتے تھے۔ وہ رونے لگے۔ اسی وقت ایک نرم آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تمہیں بچا لوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ مٹھو کھڑا ہے۔ اس نے اپنی لمبی گردن درخت تک پہنچا دی اور کہا، جلدی سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ پپو اور گپو ڈرتے ڈرتے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ مٹھو اپنی لمبی ٹانگوں کی مدد سے تیزی سے دوڑا۔ شیر نے پیچھا کیا مگر مٹھو بہت تیز تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محفوظ جگہ پر پہنچ گئے۔ زمین پر اتر کر پپو اور گپو نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مٹھو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں تنگ کیا تھا۔ مٹھو مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں دوستو، بس وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو نہیں ستاؤ گے اور سب سے پیار سے پیش آؤ گے۔ پپو اور گپو نے پکا وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اس دن کے بعد تینوں اچھے دوست بن گئے اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ سچا دوست مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ بچوں، اچھا دل سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔